بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، جو شخص میرے دوست کو ستاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، میرا اس سے جنگ کا اعلان ہے۔ اور کوئی بندہ فرائض سے بڑھ کر کسی چیز کے ذریعے میرا قرب حاصل نہیں کرتا، اور میرا ایسا بندہ فرائض کے اہتمام کے ساتھ نوافل کی بھی پابندی کرتا ہے تو وہ میرے قریب ہوتے رہتا ہے، میرا مقرب ہوتے رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ ایسا بندہ اگر میرے سے کوئی چیز مانگتا ہے تو میں اس کو ضرور وہ چیز عطا کرتا ہوں، اور مجھ سے کسی چیز کی پناہ مانگتا ہے تو میں اس سے اس کو پناہ عطا کرتا ہوں۔ میں کسی چیز سے توقف نہیں کرتا جس کو مجھے کرنا ہوتا ہے، مگر میرے بندے کی جان کے قبض کے وقت میں توقف کرتا ہوں، کیونکہ میرے بندے کے لیے موت ناگوار ہے، حالانکہ موت ایسی چیز ہے جس سے کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ بزرگوں اور دوستو، اس حدیث کے اندر چند باتیں ہیں، میں ان پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین کی طرف سے بیان فرمائیں، اللہ کی طرف سے بیان کریں۔ اگر وہ قرآن میں نہ ہو تو اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ یہ حدیث بھی ویسی ہی ہے۔ تو سب سے پہلی بات اس حدیث کے اندر یہ بتائی گئی ہے کہ جو شخص اللہ کے دوست کو، اللہ کے ولی کو ستاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، تو اللہ کا اس سے جنگ کا اعلان ہے۔ محترم حضرات، صرف دو شخص ایسے ہیں جن سے اللہ کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے، ایک تو سود کھانے والا اور ایک وہ شخص جو اس حدیث میں مذکور ہے، یعنی اللہ کے دوستوں کو ستانے والا۔ اس لیے ان دونوں چیزوں سے ہمیں بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر اس حدیث کے اندر یہ بتائی گئی کہ بندہ فرائض کے اہتمام کے ساتھ ساتھ نوافل کی پابندی کرتا ہے تو وہ اللہ کا اتنا مقرب ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کے اعضاء بن جاتے ہیں، ہاتھ، کان، پیر اور آنکھ بن جاتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ ان اعضاء سے نیک اعمال کا کرنا اللہ اسے آسان کر دیتے ہیں، نیک اعمال کا کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، نیک اعمال کے کرنے کی اسے توفیق دے دیتے ہیں، برے اعمال سے بچنے کی اسے توفیق دے دیتے ہیں۔ دوسرے محدثین یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعضاء کو اللہ کی مرضیات کا وسیلہ بناتے ہیں، یعنی بندہ کان سے وہی چیز سنتا ہے جو اللہ کو پسند ہے، اور آنکھ سے وہی چیز دیکھتا ہے جو اللہ کو پسند ہے، ہاتھ سے وہی چیز پکڑتا ہے جو اللہ کو پسند ہے، پیر سے اسی چیز کی طرف چلتا ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ ان اعضاء سے وہ کام ہرگز نہیں کرتا جو اللہ کو ناپسند ہے، یعنی جو اللہ کی مرضی وہی اس کی مرضی ہو جاتی ہے، جو اللہ کو نامرضی وہ بندے کی بھی نامرضی ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ دنیا کا ہر کام میری مرضی سے چلتا ہے۔ لوگوں کو تعجب ہوا، انہوں نے تو خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ تو بعد میں بزرگ سے پوچھنے پر بزرگ نے وضاحت فرمائی کہ میں نے اپنی رضامندی کو اللہ کی رضامندی کے مطابق بنا لیا ہے، یعنی میں اللہ کے راضی ہونے پہ راضی ہوں، اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں۔ اب ظاہر ہے دنیا میں جو بھی ہوتا ہے اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے، تو گویا میری مرضی ہی سے دنیا کا ہر کام چل رہا ہے۔ تو بہرحال اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی مرضیات کا اہتمام کرتے ہیں، نامرضیات سے بچتے ہیں۔ اس کے بعد اس حدیث کے اندر یہ بتائی گئی کہ نوافل کا اہتمام کرنے والا، فرائض کا اہتمام کرنے والا بندہ مجھ سے جو بھی مانگتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ نے خاص بات یہ بتائی کہ میں کسی بھی چیز کے بارے میں توقف نہیں کرتا، جو بھی کرنا چاہتا ہوں فوراً کر دیتا ہوں۔
مگر بندے کی جان قبض کرنے کے وقت میں توقف کرتا ہوں۔ اس کا مطلب محدثین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کی مرضی کا اتنا خیال رکھتے ہیں کہ موت کے آنے سے پہلے بندے کے دل کے اندر موت کی خواہش فرما دیتے ہیں، اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا فرما دیتے ہیں، تاکہ موت اس حال میں بندے کو آئے کہ بندہ موت سے راضی ہو، بندے کو کوئی چیز ناگوار نہ ہو۔ تو بہرحال بزرگوں اور دوستوں، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہمیں صرف فرائض کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی پابندی کرنی چاہیے، نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ فرض کاموں کے ساتھ ساتھ نفل کاموں کو بھی کرنا چاہیے، فرض نمازوں کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ نفل نمازوں کو بھی پڑھنا چاہیے، اشراق، چاشت، اوابین، تہجد کی نماز بھی پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح زکوٰۃ اور صدقات واجبہ کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ نفل صدقات، خیرات بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔